بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 فروری 2025 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جبل ثور میں پھنس جانے والے شہری کو بچا لیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں معروف پہاڑ جبل ثور میں پھنسنے والے شہری کو بچا لیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ ایک شہری کی طرف سے امدادی کال موصول ہوئی کہ وہ جبل ثور میں پھنس گیا ہے۔ مذکورہ شخص شوقیہ طور پر پہاڑ چڑھ گیا تھا اور 20 میٹر کی بلندی تک پہنچنے کے بعد پھنس گیا۔ سنگلاخ اور دشوار گزار راستے کے باعث وہ پہاڑ سے اتر نہیں پا رہا تھا، جبکہ پھسلنے کا خطرہ بھی موجود تھا۔ محکمہ نے کہا فوری طور پر خصوصی ٹیم کو بھیجا گیا، جس نے رسیوں اور دیگر آلات کی مدد سے اسے بحفاظت اتار لیا ہے۔ سعودی عرب انرجی سٹوریج کی 10 بڑی عالمی مارکیٹ میں شامل ہو گیا۔ سعودی عرب بیٹری انرجی سٹوریج کے شعبے میں 10 بڑی عالمی مارکیٹ میں شامل ہو گیا۔ بیشا پروجیکٹ سے 2000 میگا واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی۔ ایس پی کے مطابق توانائی ذخیرہ کرنے کے حوالے سے بیشا پروجیکٹ کا شمار مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں سب سے بڑا ہے۔ وزارت توانائی کے قومی منصوبے کے تحت سعودی عرب میں سال 2030 تک محفوظ توانائی کے ذخائر کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 48 گیگا واٹ فی گھنٹہ تک کرنا ہے۔ توانائی کے حوالے سے سعودی عرب کا ٹارگٹ ہے کہ سال 2030 تک بجلی کی مجموعی پیداوار کا 50% حصہ قابل تجدید توانائی سے حاصل کیا جائے۔ توانائی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنی وود میکنزی کنسلٹنگ کی درجہ بندی کے مطابق سعودی عرب کا شمار عالمی سطح پر تیزی سے فروغ پانے والی مارکیٹ میں ہونے لگا ہے، جن کے پاس توانائی کے ذخائر کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ سعودی عرب کا ٹارگٹ ہے کہ سال 2025 تک توانائی سٹوریج کی صلاحیت کو 8 گیگا واٹ فی گھنٹہ اور سال 2026 میں 22 گیگا واٹ تک پہنچا دیا جائے۔ سعودی وزیر داخلہ کی روم میں اٹالین ہم منصب سے ملاقات۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے جمعے کو روم میں اٹالین ہم منصب میٹیو پینٹیڈوسی سے ملاقات کی ہے۔ ایس پی کے مطابق یہ ملاقات سعودی قیادت کے ہدایت پر سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ سعودی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم اٹالین جارجیا میلونی کے دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے قیام کے معاہدے کا ذکر کیا، جس کے ذریعے تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا۔ بیشتر شہروں میں گرج، مکہ اور مدینہ میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا آج ہفتے کو ملک کے بیشتر شہروں میں مطلع گرد آلود، تیز ہوا اور حد نگاہ متاثر ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ریجنز میں متعدد شہروں میں آج درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے حوالے سے محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ طائف، خلیج، الکامل، جموم اور بحرہ میں رات 9 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ شہر کے علاوہ بدر، المہد اور وادی الفرا میں تیز ہوا چلے گی اور مطلع گرد آلود رہے گا، جبکہ گرج چمک کے ساتھ درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ ریاض ریجن کے شہروں الخرج، الحریق، ہوتا بنی تمیم اور المدامیہ میں مطلع گرد آلود رہے گا، جبکہ بعض شہروں میں ہلکی بارش ہوگی۔ نجران، الجوف اور شمالی حدود ریجنز کے کئی شہروں میں بھی مطلع گرد آلود رہے گا اور حد نگاہ متاثر ہوگی۔ ریاض میٹرو سے 2 ماہ میں ریکارڈ 18 ملین لوگوں نے سفر کیا۔ سعودی دارالحکومت میں 1 دسمبر 2024 کو ریاض میٹرو کے آغاز سے اب تک 18 ملین مسافر ریاض میٹرو استعمال کر چکے ہیں۔ ایس پی کے مطابق ریاض میٹرو اپنے 6 لائن نیٹ ورک کے ذریعے 1,62,000 سے زیادہ ٹرپس مکمل کیے ہیں، جو تقریباً 4.5 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ رائل کمیشن فار ریاض سٹی نے بتایا کہ آلولیا اسٹریٹ کے متوازی شمال جنوب میں چلنے والی بلو لائن سب سے زیادہ مقبول رہی اور صرف 2 ماہ میں 10 ملین مسافروں کو سروس فراہم کی ہے۔ بلو لائن آلولیا البتھا کی لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ یہ لائن ریاض کے کچھ سب سے زیادہ تجارتی طور پر ایکٹیو اور گنجان آباد علاقوں سے گزرتی ہے، جو ایسے مسافروں میں مقبول بناتی ہے، اور کنگ عبداللہ فائنینشیل ڈسٹرکٹ اسٹیشن کے ذریعے 30 لاکھ سے زیادہ مسافروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ ریاض میٹرو کو دارالحکومت کی تیزی سے توسیع اور بڑھتی ہوئی ٹریفک سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ریاض میٹرو سروس کے لیے ٹکٹ درب ایپ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جو سمارٹ فون پر اویلیبل ہے۔ یاد رہے ریاض میٹرو منصوبے میں 190 انجنز اور 452 بوگیوں کا فلیٹ شامل ہے۔ اس کے 6 روٹس ہیں۔ پہلا ٹریک بلو لائن آلولیا البتھا الحائر، جس کی لمبائی 38 کلومیٹر ہے۔ دوسرا ٹریک ریڈ لائن ہے، اس کا روٹ شاہ عبداللہ روڈ ہے، جس کی لمبائی 25.3 کلومیٹر ہے۔ تیسرا ٹریک اورنج لائن ہے، جو 40.7 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا روٹ مدینہ منورہ روڈ، شہزادہ سعد بن عبد الرحمن الاول روڈ ہے۔ چوتھا ٹریک یلو لائن کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ روڈ کے لیے ہے، اس کی لمبائی 29.5 کلومیٹر ہے۔
पांचवा ट्रैक ग्रीन लाइन है, ये किंग अब्दुल अजीज रोड के लिए है। इस ट्रैक की लंबाई 12.9 किलोमीटर है। छठा ट्रैक पर्पल लाइन है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ और अल शेख हसन बिन हुसैन बिन अली रोड के लिए मखसूस है। इसकी लंबाई 29.7 किलोमीटर है। सऊदी अरब की जानब से इंडोनेशिया को 100 टन खजूरों का तोहफा। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने सऊदी अरब की तरफ से इंडोनेशिया को 100 टन खजूरों का तोहफा दिया है। एसपी के मुताबिक ये तोहफा इंडोनेशिया में सऊदी अरब के सफीर फैसल बिन अब्दुल्ला अल अमूदी ने यह तोहफा बांग्लादेशी वजीर मजहबी अमूर डॉक्टर नसीरुद्दीन उमर के हवाले किया। इस मौके पर दीगर हुकाम और मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। खजूरों का यह तोहफा सऊदी अरब की तरफ से शाह सलमान मरकज़ के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरादर और दोस्त मुल्कों की मदद के हवाले से इंसानी कोशिशों का हिस्सा है। इसके अलावा शाह सलमान मरकज़ ने सूडान की रियासत वाइट नील में 20 जो टन खजूरें हैं वो भी तकसीम की हैं। किंग अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर रोज वेलेट की तारीखी मुलाकात, खसूसी तस्वीरी नुमाइश। सऊदी दारकूमत रियाद में किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन ने अमरीकी सफारत खाने के ताउन से बानी ममलिकत किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद और अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रोज वेलेट की तारीखी मुलाकात के 80 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी नुमाइश का इख्तिताम किया। यह मुलाकात 14 फरवरी 1945 को अमरीकी जंगी जहाज USS क्विंसी, जो कि नहर स्वीज में लंगर अंदाज हुआ था, उस पर हुई थी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की यह मुलाकात सऊदी अमरीका ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़ साबित हुई, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की गई थी। सदीर में 4 फैक्ट्रियों का संगे बुनियाद, 2.1 अरब रियाल की सरमायाकारी। सऊदी वज़ीर सनअत और मादनियात बंदर अल खलीफ ने जुमे को सदीर सिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस में 4 फैक्ट्रियों का संगे बुनियाद रखा, जिसमें सरमायाकारी का हजम 2.1 अरब रियाल से ज्यादा है। सनती तरक्याती फंड ने 1 अरब रियाल से ज्यादा की फंडिंग की है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर सनअत जिन्होंने फैक्ट्रियों का संगे बुनियाद रखा, उनमें सुदीर फार्मा कंपनी का इंसुलिन प्लांट है, मरामी कंपनी फॉर फूड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री, बैतुल शवारमा कंपनी, कैरबी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी फैक्ट्री शामिल है और कैरबी फैक्ट्री मेटल स्ट्रक्चर और उसके स्पेयर पार्ट तैयार करेगी। इस मौके पर वजीर सनत बंदर अल खलीफ ने सदीर में 40 रेडीमेड फैक्ट्रियों के क्याम के मंसूबों का भी जायजा लिया है। नेशनल एकेडमी फॉर इंडस्ट्री ने मदन और अलमजमा यूनिवर्सिटी के साथ सैफ की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए। इसके अलावा मदन ने कुवैती कंपनी के DD के साथ इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए एक फैक्ट्री कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तवक्को है कि इंडस जो इंसुलिन प्लांट है उसमें सालाना 15 मिलियन से ज़्यादा इंसुलिन तैयार होगी, जो अपने पहले साल में 5 लाख मरीजों की ज़रूरियात को पूरा करेगी। सुदीर फार्मास्यूटिकल कंपनी का मकसद इंसुलिन की पैदावार को मुकामी बनाना, सप्लाई के तसलसल को बढ़ाना और इम्पोर्ट पर इन्हिसार को कम करना है। सऊदी अरब में इंसुलिन की ज़रूरतमंद मरीजों की तादाद का तखमीना तकरीबन 7 लाख लगाया गया। इंसुलिन प्लांट का क्याम सऊदी अरब में सरकारी सेहत के शोबे की इंसुलिन की 85% ज़रूरियात को मुकामी बनाने के फ्रेमवर्क में आता है, जिसकी मारियत तकरीबन 1.3 अरब रियाल है। स्नोफी और नॉर्डिस्क इंसुलिन फराहम करने वाली आलमी कंपनियां हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।